بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میری طرف سے آپ سب کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں۔ عید کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور اس جیسی ہزاروں عیدیں آپ کو دیکھنا نصیب ہوں۔ آج عید کے اسپیشل پروگرام میں ہم ایک ایسی فیملی کے ساتھ موجود ہیں جو پاکستان میں سیاست اور سماج میں ایک بڑا مقام رکھتی ہے، اور پاکستانی معاشرے کے ساتھ ساتھ یہ ولایت کا جو معاشرہ ہے، جس کو ہم برطانوی معاشرہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس معاشرے میں بھی ان کا عیدیں منانے کا ایک تجربہ ہے، اور پاکستان میں بھی عیدیں منانے کا ایک تجربہ ہے۔ چودھری افتخار کمبوز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سیاست میں ایک نام ہے، سماجی شخصیت ہے، پاکستان میں سماج کے میدان میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں بزنس بھی کیا اور وہاں پہ سماجی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آج عید کے اس خوشگوار پرمسرت موقع پر میری خواہش ہے کہ میں ان سے جاننا چاہوں کہ ان کا یہ تجربہ، جو کہ دنیا بھر کا تجربہ جس کو کہا جا سکتا ہے، وہ عیدیں منانے کے حوالے سے کیسے رہا، اور پاکستانی سماج کے اندر اور برطانوی سماج میں عیدین کا خاص طور پر، اور یہ جو ہمارے خوشی کے تہوار ہوتے ہیں، ان تہواروں کا موازنہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آج ان کی فیملی کے ساتھ موجود ہوں، ان کے بیٹے اور بیٹیاں بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بھی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عید الفطر کو یہ کس طرح منا رہے ہیں، کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیا میسج دے رہے ہیں پاکستانی قوم کو اور دنیا بھر کے لوگوں کو۔ تو گفتگو کا آغاز چودھری صاحب سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم، اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک جی، آپ کی پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے تو بڑی عیدیں دیکھی ہیں، برطانیہ میں بھی اور پاکستان میں بھی، یہ عید پاکستان میں کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ عیدیں تو سبھی ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن اپنوں کے ساتھ جو عید منانے کا مزہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ مجھے برطانیہ کے اندر بھی تقریباً 20 کے قریب عیدیں منانے کا اتفاق ہوا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ تو فیملی کے ساتھ ہی اصل انسان کی ہوتی ہے عید۔ دوستوں کے اندر تو جو پردیس ہے، پردیس کے اندر مختلف کمیونٹی کے ساتھ ہم مناتے ہیں، اپنا وقت استعمال اپنوں کرتے کے ہیں۔ ساتھ عید کا تو مزہ پھر دوبالا اپنے کا آبویسلی دوبالا ہو جاتا ہے، لیکن میں چونکہ کچھ عرصہ زیادہ لنڈن رہا ہوں، تو لنڈن کے اندر تو خاص وہاں جو مسلم ایریاز ہیں وہاں تو مساجد بھی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اپنا فیملیز کا گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے۔ کہ اب فیملی کے ساتھ عید ہے، پہلے بھی بچوں کے ساتھ، دوست ہی عام ہے، آپ کے دوست احباب آتے ہیں، وہاں پہ اکیلے، اور وہ جو وہاں پہ دوست احباب بھی ہوں گے وہ ظاہر ہے دیسی لوگ ہیں، دیسی تو نہیں ہوں گے، تو اس عید میں اور اس عید میں کتنا فرق لگتا ہے؟ دیکھیں یہ تہوار تو ہے مسلمانوں کا، ٹھیک ہے۔ میں بے شک کچھ عرصہ وائٹ کمیونٹی کے اندر بھی میں نے کافی وقت گزارا ہے، لیکن اوبیسلی تہوار تو مسلمانوں کا ہے، تو مسلمان کو ہی اب اس تہوار کی خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ویسے کوئی ہیپی عید کہہ دے، کوئی وائٹ پیپل کہہ دیں، تو مطلب جسٹ لائک اے مینرس کہ انہوں نے آپ کو کہہ دیا۔ ان کو تو ویسے یہ اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، موسٹلی 99% لوگوں کو ویسے پتہ ہی نہیں، سوائے لنڈن، برمنگھم، جہاں پہ پاکستانی مسلم کمیونٹیز، مطلب وہاں مسلم کمیونٹیز ہیں وہاں۔ تو میری عیدیں جو ہیں وہ زیادہ جو میں نے گزاری ہیں وہ ایکچولی وائٹ پیپل کے اندر، تو وائٹ پیپل زیادہ تھی، تو مسلمان کمیونٹی وہاں کم تھی۔ تو وہاں رہ کے تو بندہ سوبر سا ہو جاتا ہے، تو یہاں عید پہ بھی پھر وہ اسی طرح خشک مزاجی کے ساتھ دیکھیں چیز یہ ہے کہ فی الحال جس ایج کے اندر میں چلا گیا ہوں اس کے اندر تو ویسے ہی سوبر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ جوانی کے اندر تو ہر بچہ انسان ناٹی ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو اب تو وہ اس طرح کے حالات نہیں رہے جس طرح اگر آپ 40 سال پیچھے چلے جائیں، 50 سال پیچھے چلے جائیں، جیسے لوگ دیہاتوں کے اندر، محلوں کے اندر لوگ جا کے بچوں کو عید دیا کرتے تھے، باقاعدہ محلے والے دیتے تھے عید، گاؤں والے دیتے تھے عید۔ وہ اس طرح کلچر تو فی الحال میرے خیال میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔
فی زمانہ جو دنیا ماڈرنائز ہو رہی ہے اور وہ اپنی کسٹمز جو ہیں وہ اس کو بھول رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں میرا تو یہ آپ پیغام ہے اپنے مسلم کمیونٹی کے لیے, پاکستانی کمیونٹی کے لیے, کم از کم جو بھی آپ کریں ماڈرن سوسائٹی کو اڈاپٹ کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے, لیکن خدا را کم از کم اپنی کسٹمز جو ہیں وہ ختم نہ کریں. چوہے صاحب ہمارے تو بچپن میں جب عید ہوتی تھی نا تو سب سے زیادہ خوشی ان 10 20 30 50 روپے کی ہوتی تھی جو عیدی کی شکل میں ملتے تھے. ایسے ہی ہے, اور وہ 10 20 اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی کہ یہ کوئی کتنا قیمت نہیں بڑا ہوتی, بلکہ رات کو 2 دن پہلے ہی پلاننگ کرنی شروع کر دیتے تھے کہ فلاں نے 10 روپے دینے ہیں, کسی نے 5 روپے دینے ہیں, اور اس کا اسی حساب سے پروٹوکول ہوتا تھا اس رشتہ دار کا یہ کتنے پیسے دیتے. ہاں جی وہ زمانہ بہت اچھا تھا میرے خیال میں. یہ عید بچوں کی ہے, کچھ بچوں سے بھی باتیں کریں. ضرور کر جی ضرور. سلطان محمد صاحب آپ کا تو نام سلطان فاتح کے نام پہ تو نہیں رکھا, والد صاحب نے رکھا تھا, کس نے نام رکھا؟ تو کیا انہوں نے بیک گراؤنڈ کیا بتایا تھا, کیا سوچ کے نام رکھا تھا یہ؟ مجھے جو والد صاحب نے بتایا کہ جو سلطان محمد کمبو ہے اس نام میں بہت وزن ہے. جس طرح آپ کا نام مطلب کہ اتنا وزن والا ہے, آپ کی شخصیت بھی ویسی ہونی چاہیے. ویری گڈ. میں اس کو کہتا ہوں نا, میں کہتا ہوں کہ نام کا نا شخصیت کے اندر بڑا دخل ہوتا ہے, اور نام کی لاج بھی رکھنی چاہیے بندے کو. لاج رکھنی چاہیے. اچھا سلطان صاحب, والد صاحب تو زیادہ تر بیرون ملک رہے آپ کے, وہ عیدیں آپ کی کیسی رہیں, اور آپ جب والد کے ساتھ ہیں اور فیملی کے ساتھ ہیں تو یہ کیا فرق کیا لگا اس میں؟ عیدیں مطلب کہ والد صاحب مطلب برطانیہ سے آ گئے ہیں, لیکن جو فیملی کے ساتھ عید منانے کا اپنا یہ کیا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا, جو احساسات ہوتے ہیں. تو اب مطلب کہ ابو والد صاحب مطلب برطانیہ میں تھے تو والد صاحب سے روزانہ بات ہوتی رہتی تھی, لیکن وہ احساس بیان نہیں کر سکتا. اچھا اب یہ فاصلے بھی ٹیکنالوجی نے سمیٹ دیے ہیں, یہ بھی اب ویڈیو لنک پہ ٹیکنالوجی بھی نے جو بات فاصلے ہو جاتی سمیٹے ہے. ہیں, ایک جگہ ٹیکنالوجی کا فائدہ تو ہے نا, دیکھیں کسی پہلے تو زمانے, لیکن پردیس کا کچھ مطلب واقعی پردیس ہوتا تھا, لیکن کچھ چیزیں کا نا جو ایک لمس ہے نا وہ ختم ہو گیا. مثال کے طور پہ ان بچوں نے تو وہ چیز نہیں دیکھی, مطلب نئی جنریشن کو تو خط لکھنے کا جو طریقہ ہوتا تھا, مطلب میرے والد گرامی مجھے یاد ہے کچھ عرصہ وہ امریکن ایک کمپنی تھی میکڈارمنٹ میں, وہ تھے کام انجینئر تھے وہاں, تو ہمیں ان کا نا لیٹر کا انتظار ہوتا تھا, خط آنا ہے, پوسٹ مین نے آنا ہے, اور وہ ڈاکیے کے ساتھ بھی ایک اس کے ساتھ بھی ایک تعلق بنتا تھا ڈاکیے کے آف ساتھ. کورس ڈاکیا جو ہوتا تھا وہ محلے کا اور گاؤں کا ایک فرد ہوتا تھا, اور وہ ہر گھر کو وہ جان رہا ہوتا. بڑے رازوں کا امین ہوتا تھا وہ, اس کے پاس بھی بہت کچھ, ہر گھر کی ایک کہانی ہوتی تھی نا. ایسے ہی ہے. تو سلطان صاحب آپ تو جتنے لگتا ہے مجھے سنجیدہ ہیں, آپ تو عیدی دیتے ہوں گے, لیتے تو نہیں ہوں گے؟ نہیں ابھی کیا کہتے ہیں والد, عید آنے سے پہلے چاند رات کو ہم سارے بہن بھائی بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کس کس سے ہمیں عید ملنی ہے. نماز کے بعد سب سے پہلے ہم والد صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ والد صاحب ہم کہتے ہیں آپ کا حق ہے ہمیں عید دینا, ٹھیک ہے. پھر والدہ کے پاس جاتے ہیں, تو بس ایسے ایکٹیویٹیز ہماری چلتی رہتی ہیں. اور ایک تو خوشی کا یہ بھی ہوتا ہے کہ مہمانوں نے آنا ہے تو ہمیں موقع ملے گا کہ ہم مہمان نوازی کریں گے عید پر. اس سے ہمارے گاؤں میں تو ہوتا تھا عید والے دن نا, پچھلے ٹائم میچ ہوتے تھے, نوجوان لڑکے یا گیمیں کرتے تھے, کھیلتے تھے, اور کئی ایک دوسرے قریبی دیہات تھے نا, وہ سب کی مشترکہ مقابلے ہوتے تھے. اب تو وہ کلچر ہی ختم ہو گیا, کلچر بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. اصل چیز تو یہی ہے نا, مطلب انسان جہاں سائنس نے اتنی ترقی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ جو آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے, ٹھیک ہے. گھر میں اگر آپ غور کریں, کبھی آپ کہیں چلے جائیں, کہیں ایسی سٹنگ پلیس پہ چلے جائیں, ہر بندے نے اپنا موبائل نکالا ہوگا نا, وہ اپنی دنیا کے اندر. اور گھر کے اندر بھی ہر انسان نے کوئی واٹس ایپ دیکھ رہا ہے, کوئی سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے, کچھ دیکھ رہا ہے. یعنی گھر کے اندر 4 5 6 فرد ہیں تو سارے کوئی نہ کوئی بیزی ہے. جو ماحول ہوتا تھا بیٹھ کے گپیں لگانا, عید کی تیاری, عید کی پلاننگ کئی دن پہلے ہو جاتی تھی. اب ہے مطلب ہمارا چونکہ کافی ہے ہلکا احباب ہے, عید والے دن کافی دوستوں کا آنا جانا رہتا ہے, فیملیز کا,
لیکن تھوڑا سا موڈ چینج ہو گیا سوسائٹی کا. بیٹے اسما افتخار، آپ یہ عید تو ہوتی ویسے بچیوں کی ہے اور ان کی تیاری اور ان کی یہ ساری رونقیں اور یہ خوشیاں، تو کیا سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے عید میں آپ کو؟ سب سے زیادہ اچھی چیز بابا سے عید لینا. واہ، یہ آپ نے ایک روایت زندہ رکھی ہوئی ہے، ورنہ ابھی یہاں پہ ایسی فیملیز بھی ہیں اس شہر میں وہ یہ کلچر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عیدی لینے دینے کا بھی کوئی کنسیپٹ ہے، یہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. ہاں جی، لوگوں سے ملنا، اپنی فیملی سے ملنا. تو آپ بتائیے، آپ کا تو نام بھی بڑا متبرک نام ہے، خنسا افتخار، اور یہ اس نام کا بھی ذرا بیک گراؤنڈ بھی بتائیے آپ. یہ ایک حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ تھی جو بہت عظیم اور ایک بہادر خاتون تھی جو جنگیں لڑتی تھی، اس لیے بابا نے میں نام خنسا رکھا کہ میری بیٹی بھی بہادر ہے بہت زیادہ. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انسپائر ہو کے رکھا ان کی شخصیت کو. اچھا، یہ آپ ایک سائڈ پہ برطانوی سماج میں آپ کی جوانی ساری وہاں پہ گزری ہے، ایسے ہی ہے. لمبا عرصہ گزرا، اور اس سماج میں جہاں پہ آپ وائٹ پیپلز کے درمیان رہے اور مذہب سے یقینی طور پہ وہاں پہ اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہو سکتی جتنی ہونی چاہیے، یہاں سے بھی آپ کا، تو پھر یہ آپ کا شعوری فیصلہ تھا یہ، کیونکہ یہ ایک ایک چیز میں مذہبی بیک گراؤنڈ جھلک رہا ہے. یقیناً شعوری فیصلہ، لا شعوری تو نہیں ہو نہیں سکتا نا فیصلہ. شعوری فیصلہ تو آبویسلی ہم جو ہے ایک مسلمان سوسائٹی سے ہمارا تعلق ہے، اور اصحاب رسول اور اسلامک کلچر جو ہے اس کے اوپر ہمیں فخر ہے. ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرا چونکہ بزنس کے حوالے سے میں نے ویسٹرن ورلڈ کے اندر بہت زیادہ وقت گزارا ہے، لیکن میں اس سوسائٹی کا بھی احترام کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سوسائٹی بہت اچھی سوسائٹی ہے، لیکن دیکھیں ہمارا دیکھنے کا تھوڑا سا انداز مختلف ہے. ٹھیک، ہم ایک اس مذہب کی بنیاد پہ جب کسی کو پرکھیں گے نا تو آپ کو کوئی بندہ اچھا نہیں لگے گا. اب پھر تو ظاہر ہے جو آپ کے مذہب سے جو آپ کے نقطۂ نظر بلیوز کا ہیں، اختلاف رکھتا آپ بلیوز کو تھوڑا سائڈ پہ کر کے، مطلب میں ایڈمٹ کرتا ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، خاتم النبیین ہے، میں مسلمان ہوں، بائی برتھ میرے بلیوز ہیں. لیکن کسی دوسری قوم کے ساتھ ملنے کے لیے مطلب اگر ایسے فنڈامنٹل یہ قسم کا جو ہے ذہن بن جائے انسان کا، تو وہ کم از کم میرے خیال میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گا، وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گا. تو کمفرٹیبل فیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑے سے لبرل ہو کے، اس کا بلیوز ہے اس کو ٹھیک ہے. تو اس سوسائٹی کے اندر بہت اچھی سوسائٹی ہے، اس کے اندر آپ کو مساجد میں جانے کی کوئی پرابلم نہیں ہے. بے شمار ایسی مساجد ہیں جہاں جو پہلے چرچز تھے، تو انہوں نے اجازت دی اپنی کمیونٹی کو اس کو کنورٹ کر کے اور اس کو مسجد بنا لیں. جہاں پہ مسجد کی ضرورت تھی، وہ ضرورت تھی، لوگوں نے کہا، مطلب اسٹیٹ نے نہیں، آپ وہاں یعنی عام آدمی کے اندر بھی اتنی برداشت ہے اور اتنا دوسرے کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے. سوسائٹی کے اندر فلیکسیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہمیں بھی جو کہ قائد اعظم کا جو اسپیچ ہے کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، یہ آن دی ریکارڈ ہے، تو سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ ہر کوئی جو کرسچن ہے، ہندو ہے، جو بھی آپ کی سوسائٹی میں رہنے والا، آپ اس کے احترام کریں. تو اس کے اندر سیم انگلینڈ کے اندر بھی ایسا ہے. ناظرین، یہاں پہ ایک بریک، اور بریک کے بعد عید الفطر کا یہ خوشیاں بھرا پروگرام جاری ہے، میرے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، عید رنگ میں ایک بار پھر خوش آمدید. چودھری افتخار کمبوز صاحب کی فیملی کے ساتھ میں موجود ہوں. چودھری صاحب سے گپ شپ ہو رہی ہے عید کے اس خوبصورت موقع پر، اور پاکستانی سماج کا اور برطانوی سماج کا کمپیریٹیولی جائزہ بھی لے رہے ہیں ہم ساتھ ساتھ، اور پاکستان میں عید کے حوالے سے جو خوبصورت روایات ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے. تو بریک سے پہلے میں بات کر رہا تھا خنسا آپ سے، یہ عید کے موقع پر یہ تو اسپیشل جو اہتمام کھانوں کا ہوتا ہے، اور خواتین کی جو ساری مصروفیت، بلکہ ساری عید ہی جو ہے نا وہ رنگ میں بھنگ ڈل جاتا ہے ان کے تو کھانے بنانے میں ہی.
तो इस हवाले से आपके यहाँ क्या है, आपके घर में क्या माहौल होता है? मामा ही करती ईद हैं। के मौके पर तो ज़्यादातर मामा ही करती हैं, लेकिन हम अब ज़ाहिर सी बात है सारा Assist कुछ तो नहीं करती कर हैं। सकती, हम मामा को असिस्ट कर लेते हैं। और इस तरह ही ईद है तो सबको मिलके ही करना होता है काम। तो क्या बनाते क्या ज्यादा शौक से हैं? ईद वाले दिन सेवियां तो बनती ही हाँ, होंगी, आज भी सेवियाँ तो बनी बनती हैं। हैं। हाँ जी, आज हम भी तो बनी तब हैं। मानेंगे ना, हम खाएंगे तो। ये आपको खिलाएंगे जी, क्यों नहीं खिलाएंगे सबको। जी। और इसमें स्वीट्स बन जाती हैं और इसमें डेजर्ट्स बन जाते हैं, इस तरह से जो शौक से खाते हैं सब। अच्छा अताब मोहम्मद साहब, ईद पे आपकी क्या एक्टिविटीज होती हैं? आप तो एक यंग आदमी हैं और ईद तो होती जवानों की है। मैं तो सबसे पहले ना जिन सबको ईदी मिलती है वो इनसे मैं इकट्ठी करता हूँ। अच्छा, आप वज़ीर खजाना हैं, इसमें Yes, इस हकदार हैं। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले हम ईद ना हमारे पहले दिन ईद नमाज़ पढ़ते हैं सब। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आपको पता है ईद मिलता है, फिर हम अपनी पुप्पो के तरफ, ताया अब्बू की तरफ जाते हैं। तो सबसे ईद मिलना, और अब्बू हमारे कुछ रिश्तेदार आते रहते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है कि जी किस ने सबसे ज़्यादा ईद दी है। ईद हम सब ने करनी है, और वो मेहमान नवाजी जो ईद के अंदर रसूमात हैं तो वो हम सब अदा करते हैं। उसके बाद सेकंड डे हमारा यही घर में दावत आ गई, किसी की तरफ हम जा रहे हैं, किसी को हम बुला रहे हैं, तो खाना पीना चलता रहता है। थर्ड डे हमारा आउटिंग का होता है, तो हम सारे फैमिली ना मिल के आउटिंग पे कहीं पार्क चले गए, कहीं मूवी का प्लान बन गया। तो इस तरह हमारी ईद की होती है। बेसिकली ईद आपको पता है त्यौहार, इंसान सब एक यूनिटी की अलामत है। कौमों में आपको पता है त्यौहार हैं अपने, ईसाइयत में इनका अपना क्रिसमस है। हर कौम अपना त्यौहार मनाती है और अपनी मुल्क की आइडेंटिटी यही शनाख्त का ज़रिया। तो इंसान हमें अपने त्यौहारों को प्रमोट करना चाहिए। इवन कि आप देखें दुनिया के अंदर लैंग्वेजेस डे प्रमोट भी तो हैं। करना चाहिए। देखें वैसे एक बात ठीक कह रहा है, जब से मुझे अल्लाह ताला ने शाऊर अता फरमाया ना, तो मेरा ख्याल है मैंने हर ईद के ऊपर ना मैं कपड़े नहीं खरीदता अपने, और मैं वो पैसे जो होते हैं इन्वेस्ट करते हैं वो आप लोगों के लिए। नहीं पैसे रखता हूँ मैं ऐसे हल्का अहबाब जो होता है, मेरा दोस्त अहबाब जो हैं जो मांग नहीं सकते, या मेरे नज़दीक मुझे पता है कि ये डिज़र्विंग लोग हैं। तो एक्चुअली ईद का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अपनी खुशियाँ मनाएं, खाने पकाएं, ये करें वो करें। ये ठीक है, मतलब ये एक खुशी का इजहार segment होता है, एक हिस्सा है लेकिन उसका। अगर इसका दूसरा नेगेटिव पहलू देखें ना, कि वो तबका महरूमी का कितना शिकार होता है जिनके पास वसाइल नहीं है। जब ये प्रोग्राम चल रहे होंगे तो उसके बाद ये वो महरूमी का शिकार होते हैं लोग। मतलब हमें लेकिन ये आपने मैंने जिस इनकी जानब जो तवज्जो तरबियत दिलाई, की है, इनकी तरबियत इस तरह की है, मैंने कहा बेटा याद रखोगा कि अल्लाह ताला ने अगर हमें वसाइल दिए हैं तो उसके अंदर वो उन लोगों का भी हिस्सा है। ठीक वो है, नमूदो नुमाइश की नजर ना नमूदो हो नुमाइश के अलावा भी मतलब उनके लिए भी आप रखें। तो इस तरह मैं वो पैसा जो होता है ना वो मैं खर्च कर देता हूँ डिजर्विंग पीपल के लिए। सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज ईद की क्या लगती है? सबसे ज़्यादा खूबसूरत देखें ईद पे तो सबसे, जैसे अब्बू ने भी बताया, एक तो फैमिली की जो यूनिटी है, क्योंकि हमारा फैमिली का ऐसा है कि शुरू में हमने ज़्यादातर अपना बचपन वालदा के साथ गुजारा है। तो फैमिली में हमारा इतना मेल जोल कम था, क्योंकि वालिद साहब इंग्लैंड है, तो आपको पता है सोसाइटी में कि वालिद साहब इतना अरसा इंग्लैंड में रहे, आपको बरतानिया की कहानियां भी सुनाते होंगे वहाँ के सारा, तो आपका भी तो दिल करता होगा कि हम भी उधर जाएं और करें। वो तो एक आपको पता है कॉमन चीज़ है। हर इंसान नई सोसाइटी देखना चाहता है, नई चीज़ें सीखना चाहता है। इंसान अपने आप को बदलता भाई है ने वक्त के नहीं साथ। किया कि बस मैं देख लिया नहीं काफी नहीं, है। अब्बू कहते थे, लेकिन अब्बू ने एक चीज़ हमें सिखाई। अब्बू ने कहा कि आपने अगर वेस्टर्न वर्ल्ड देखना है ना, मतलब अब्बू की एक सोच है कि अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में इंसान सिर्फ, क्योंकि एडवांस सोसाइटी से जो इतनी भी एंथ्रोसेंट्रिक सोसाइटीज़ हैं, इंसान कहता है कि हम उनसे अच्छी चीज़ें सीखें। तो अब्बू ने कहा कि आपने अगर इधर वेस्टर्न वर्ल्ड में आना तो सिर्फ एक चीज़ रखो कि आपने यहाँ पे पढ़ने आना है, और पढ़ के आपने अपनी कौम को सर्व करना। आपकी ये सोच होनी चाहिए, ना कि आप सोचो, देखें रोज़गार के ज़राए तो हर जगह पे होते हैं। अगर आप अपने वतन में काम करना चाहें तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। इंसान की सोच है कि कहाँ पे अपने आप को बेहतर अंदाज में पाता है। तो अब्बू ने हमें शुरू से ही एक चीज़ की है कि आना है, इंग्लैंड आना है, यूरोप, अमेरिका, कहीं भी आपने जाना है, सिर्फ जाओ इस सोच से कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और पढ़ के मेरा जो पहला ड्यूल राइट है ना सोसाइटी में, वो मैंने अपने वतन में आगे काम करना है। तो हमें तो चीज़ वाले सामने पहले ये सिखाई है। तो ऑब्वियसली मेरा obedient बेटा है, देखें उसकी पॉजिटिव सोच है। और ये भी देखे ना कि आप भी सारी उम्र उधर सर्व करके जब वापस पे बैक करने का टाइम आया तो पाकिस्तान भी आए। हाँ, इसलिए देखें जी, मैं तो ये सोचता होता था, मैंने दोस्तों को कहना जब मैं जाऊँगा ना तो मैं कम्युनिटी वर्क करूँगा।
تو ایک چیز میں نے وہاں سے آبزرو کی کہ وہ لوگ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کمیونٹی ورک کرتے ہیں. واہ. تو میری بھی یہی خواہش ہے کہ آگے میں اپنی قوم کے لیے کمیونٹی کے لیے. یہاں پہ کمیونٹی ورک کے لیے کیا آپ نے سوچا کیا ہے؟ پالیٹکس یا اور بھی ایریا ہے جس میں رہ کے آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ؟ فی الحال پالیٹکس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح سے سیاستدانوں نے اپنا خود ہی مذاق بنوایا ہوا ہے، ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں. لیکن اس میں نو ڈاؤٹ کہ پالیٹکس جو ہے ایک بڑی اچھی راستہ ہے سرو کرنے کا. تو اگر آپ اس کے اندر آتے ہیں تو اس کے لوگوں کے ساتھ آپ ایک ان لوگوں کا نیکسس بن جاتا ہے. تو فی الحال یہاں تو مسائل ہی مسائل ہیں. اچھا چودھری صاحب، آپ نے دیکھے نا، ہم بھی آپ سے تھوڑا پیچھے ہیں، ہم تو آپ ہم سے زیادہ سینئر ہیں اس حوالے سے، کہ یوں کہہ لیں کہ آپ نے تو 2-3 تہذیبیں دیکھی ہیں باقاعدہ طور پر. ایک یہاں کی ہماری پرانی تہذیب جس میں ایک رکھ رکھاؤ تھا، وہ تہذیب وہ تھی کہ عید کا سال بعد عید پہ ہی ایک جوڑا کپڑوں کا بنتا تھا، ایسے ہی ہے. اور اس کو پھر اس کی ایک نمائش کی جاتی تھی، دیکھتے تھے صبح پہننا، ایک دن پہلے نکال کے دیکھتے تھے کہ کیسا جوڑا ہے، کس طرح ہے، اور پورا اس کا مزہ لیتے تھے. اس کے بعد اللہ نے وسائل اور دے دیے، پھر وہ جوڑے کی اہمیت نہ رہی ان کپڑوں کی. آپ نے وہ بھی دیکھا، پہلے والا بھی دیکھا، اس کے بعد آگے جا کے آپ نے ولایت کا بھی دیکھا کہ جہاں پہ یہ ساری چیزیں بے معنی ہو گئی. تو کیا آج اس وقت جب آپ واپس پھر وہاں پہ آ کے کھڑے ہیں تو کیا محسوس کیا کرتے ہیں؟ کون سا دور زیادہ گولڈن تھا؟ دیکھیں، گولڈن تو یقیناً میں اپنے اس دور کہتا ہوں جو میں نے اپنا بچپن دیکھا ہے، جس کے اندر اپنیت تھی. اب رشتوں کے نام بدل گئے ہیں. آنٹی ایک ایسا لفظ آیا جس نے رشتے کو نام ہی ختم کر سارے دیا. رشتے ختم کر دیے. ہمارے بچپن کے اندر جو ہے خالہ تھیں، ہاں جی، ممانی تھیں، ٹھیک ہے، چاچی تھیں، تائی تھی، یہ نام تھے رشتوں کے نا. تو اس کے اندر بڑا ایک اچھا لمس تھا ان رشتوں کے اندر، ان ناموں کے اندر جو ہے. تو ان بچوں کو تو خیر میں چونکہ یہ کوشش کرتا رہتا ہوں، گائیڈ کرتا رہتا ہوں اس میں کہ بھی ہمارا کلچر ہے اور ہمیں اپنے کلچر سے پیار کرنا چاہیے. سلطان محمد صاحب، آپ کا کیا فیوچر پلان کیا ہے اور آج کل آپ کر کیا رہے ہیں؟ اور یہ جو والد صاحب گفتگو کرتے ہیں یہ کتنی فیسینیٹ کرتی ہے آپ کو؟ یہ لگتا ہے کہ یہ کتابی باتیں ہیں زندگی نہیں، کتابی باتیں. سب سے پہلے تو میں BS پولیٹیکل سائنس کر رہا ہوں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی سے. تو یہاں تک رہی بات فیوچر کی، جیسے آپ نے بات کی، تو میرا جو رجحان ہے وہ سماجی خدمات کی طرف ہے. یہ والد صاحب سے میں نے سیکھا ہے. چلے کسی نے تو پک کرے گا. ہاں کرا کیا اس نے، چلو جگہ لینی ہے. ایکچولی نا میرا اس نے جو انہوں نے جب دیکھا ہے نا، پہلا ٹائم تو بچوں نے گزارا میرے ڈیڈ کے ساتھ. ٹھیک، اپنے دادا اللہ تعالیٰ ہاں ان کو، میرے والد صاحب کو کرامت کرے. وہ ان کو بچپن میں وہ ان کو ساتھ بہت لے کے جاتے تھے باہر، گاڑی میں اٹھا کے لے کے جانا، گھمانے کے لیے لے کے جانا، بیمار ہو جانا کچھ زیادہ، کیونکہ میں تو ان سے زیادہ دور ہی رہا ہوں. تو اس وجہ سے نا اب ان کے ساتھ میری افیلیشن ہے. میں چاہتا ہوں دوریاں ختم ہو جائیں. جو میں نے وہ اپنی جوانی کا زیادہ حصہ جو پردیس کو دیا. گھر میں تذکرہ کس کا زیادہ ہوتا ہے؟ مس کس کو کرتے ہیں آپ؟ جس طرح دادا ابو کی بات اب کر رہے تھے. سب سے زیادہ دادا ابو سے، کیونکہ ہمارا جو بچپن ہے وہ دادا ابو کے ساتھ زیادہ گزرا ہے، تو سب سے زیادہ اب دادا ابو کو مس کرتے ہیں ہم. تو مجھے نہیں مس کرتے تھے آپ؟ بابا کو بھی بہت کرتے تھے، مگر اب وہ تو کرتے تھے نا، اب نہیں تو کرتے. پاس ہے نا ہمارے پاس. حالت یہ کیا کہہ رہی ہو؟ دیکھیں جی، نہیں وہ کرتے تھے، اب نہیں کرتے، اب آپ اب تو درمیان میں پاس ہے ہیں. نا. اچھا جی، میں تو ان کو مس کرتا تھا. یہ تو ہم اب بھی آپ کا بہت کرتے تھے مسئلہ آپ ہے. کو، ہم بھی بہت کرتے تھے اچھا آپ کو. اچھا چلے. آپ بھی کچھ اس حوالے سے بتائیں کہ گھر میں زیادہ تذکرہ کس کا ہوتا ہے؟ زیادہ تر تو ہم اسما کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے گھر میں چھوٹی ہے، تو اس لیے ہم زیادہ تر اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں کہ لاڈلی ہے گھر کی، اس لیے. اور مس تو ہم نے بابا جان کو بہت کیا. ہم نے اتنی عیدیں بابا جان کے بغیر گزاری، ظاہری سی بات ہے وہ ٹائم واپس تو نہیں آ سکتا، پر یہ جو ٹائم ہے ہم ان کے ساتھ بہت خوشی کے ساتھ گزارتے ہیں. ہر لمحات ان کے ساتھ بہت خوشی کے ساتھ گزارتے ہیں. یہ جو باتیں بھائی کر رہے ہیں، والد صاحب کر رہے ہیں کہ یہ سماجی خدمت کی، لوگوں کا خیال رکھنے کی، اور
تو یہ گھر میں بھی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ان باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ ہاں جی رکھا جاتا ہے, ایسا ہے کہ بڑے بھائی ہیں اس لیے ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں. آپ کو کون سی زیادہ فیوریٹ ہابی کیا ہے کہ جب وہ سمجھیں کہ اب بڑے موڈ میں ہیں اور مزے میں ہیں, کس چیز کو انجوائے کرتے ہیں؟ ہابی تو ایک تو بیسیکلی ٹریولنگ ہے. ٹریولنگ کا کیونکہ ایک تو شروع میں تھا بچپن میں ٹریولنگ کا بہت زیادہ, کیونکہ ہر بچوں کے اندر اپنے شوق ہیں, لیکن میں ٹریولنگ, گھڑ سواری, باکسنگ یہ چیزیں پسند کرتا ہوں, کیونکہ میں یہ ایڈونچرس ایکٹیویٹیز ہیں تو اپنی تھوڑی پرسنالٹی کا بھی بلڈ اپ ایسا ہے. تو یہی ہے کہ ٹریولنگ کا موقع ملے, لائف میں سیٹل ہوں تو ٹریولنگ کی طرف, رائڈنگ کا بھی اس کو شوق ہے, ٹریولنگ کی طرف تھوڑا ورلڈ کو دیکھیں. آج کل جن لوگوں کے پاس پیسے آ جائیں نا, خاص طور پر تازے پیسے آ جائیں اور زیادہ آ جائیں تو وہ مردم بیزار ہو جاتے ہیں تھوڑے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری تو بس سو کے ہی گزرتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کی تربیت کیسی کی ہے. واہ, ٹھیک ہے نا, ہم لوگ بچوں کو اچھے اسکولوں کے اندر بھی داخل کروا دیتے ہیں, لیکن جو چیزیں جو ہیں جو سوسائٹی میں ایک اچھا سٹیزن ہونے کے لیے ضروری ہیں وہ ہیں گڈ مینرس. ٹھیک ہے, وہ ہم نہیں سکھاتے اپنے بچوں کو. ناظرین, عید الفطر کی مبارک کے ساتھ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد یہ عید کے رنگ جاری ہیں, میرے ساتھ رہیے. جی ناظرین, ویلکم بیک. عید کے رنگ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. چودھری افتخار کمبوز صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں اور ان کے بیٹے عطا محمد کے ساتھ بات ہو رہی ہے. عطا صاحب, آپ بڑی دانشورانہ گفتگو کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ صحافی بنیں گے. صحافی ہونا تو بڑا اعزاز کی بات ہے. صحافی بھی دیکھیں, بات پتہ کہ ایک تو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ایسا ہے, میں نے اسٹڈی کیا پولیٹیکل سائنس, ماسٹرز کیا میں نے گورنمنٹ کالج سے. تو آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل سائنس, سوشل سائنسز جتنی بھی ہیں سوسائٹی کے حوالے سے اسٹڈی ہے کہ انسان کا کردار کیا ہے, کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, وہ کس طرح رول ادا کر سکتا ہے. تو پہلے ان چیزوں کا ہم ایف ایس سی تک نہ ہمارے ذہن میں ہوتا تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے اور انجینئر, اس سے زیادہ مطلب ہمیں نہیں ان چیزوں کا پتہ تھا. یہ ایک پتہ تھا کہ وکلا کا بھی ایک پیشہ ہے. لیکن جو میں سوشل سائنسز میں آیا تو سوشل سائنسز میں آ کے دیکھا کہ یہ چیزیں بے شک انجینئرنگ اور ڈاکٹر ایک الگ پروفیشن ہے, اس کی بھی ضرورت ہے سوسائٹی میں. تو پولیٹیکل سائنس پڑھنے کا احساس ہوا کہ سوسائٹی میں مین اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے. ہر انسان جو آپ کر سکتے ہیں وہ ہر انسان نہیں کر سکتا, ہر انسان کی ایک لمٹ ہے, ایک طاقت ہے. تو اس پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پہ میں بھی جب دیکھتا ہوں اس وقت ملک کے حالات کو, دنیا بھر کے حالات کو, تو بڑی عجیب قسم کی فیلنگ ہوتی ہے. آپ موجودہ حالات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, خاص طور پر پولیٹیکل سین پہ جو پولیٹیکل جو سینیریو آپ کو پتہ ہے آج کل یہ حکومتوں کے اندر, عمران خان صاحب نے ایک اپنا جس طرح ان کا ٹوپل ڈاؤن کیا گیا رجیم, تو انہوں نے ایک موومنٹ چلائی ہے کہ امریکہ کی انوالومنٹ ہے اس کے اندر, فورن پاورز ڈومینیٹ کرتی ہیں. اب دیکھیں اس کے برعکس نون لیگ والے ہیں, نون لیگ والے کہتے ہیں کہ کوئی فوراً سازش نہیں ہے, اور آرمی کا آپ کا ایک آئی ایس پی آر کا بیان ہے کہ یہ مداخلت ہوئی ہے, سازش نہیں ہوئی. تو اب دیکھیں اب ہمیں پبلک کو کس طرح پتہ لگتا ہے, پبلک کو جتنی بھی اویئرنیس ہے, کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی ایک ٹول استعمال کرتی ہے اپنی موومنٹ کو فروغ دینے کے لیے, کیونکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا پہلا مقصد یہی ہے کہ اقتدار حاصل کیا جائے. تو ہر پارٹی کا ایک اپنا موقف ہوتا ہے جس کے طریقے سے ٹول کو استعمال کرتے ہوئے پبلک کو ڈیل کرتی ہے اور ان کو لیڈ کرتے ہوئے کہ لے کے جاتی ہے کہ یہی تمہارا بہترین مستقبل ہے. اب دیکھیں, اب پارٹی کا کسی کا بھی منشور دیکھ لیں, ہر پارٹی کا مینیفیسٹو دیکھیں. اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, آپ صحافی نہیں سیاستدان بنے. نہیں دیکھیں, وہ تو کہہ رہے ہیں میں نے پولیٹیکل سائنس میں اچھا, تو دیکھیں ہر پارٹی کا ایک مینیفیسٹو ہے اور ہر پارٹی انسان کی فلاح کے بات کرتی ہے, ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں. آپ کسی پارٹی کا مینیفیسٹو اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی یہ نہیں کرے گا کہ ہم نے گھر نہیں بنانے, جابس نہیں دینی, مین پاور کو انہانس نہیں کرنا, سب کی ہے, لیکن ہر چیز کا انداز الگ ہے. بات یہ کہ ہر انسان پولیٹکس کے اندر اپنے نظریات کو انفلوئنس کرنے کے لیے اقتدار, موجودہ صورتحال آپ دیکھیں نا, موجودہ صورتحال میں بات کر رہا تھا, دیکھیں پبلک کو تو اویئرنیس ہے میڈیا سے یا ان کے پولیٹیکل لیڈر سے.
اب دیکھیں لاسٹ ٹائم نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا ہے, دیکھیں ایک ہمارے ادارے ہیں, اداروں پر بھی ہر سٹیزن کو بھروسہ آتا ہے. اب عمران خان صاحب نے جو خط لہرایا ہے, کہا ہے کہ امریکہ نے ہمیں دھمکی دی ہے, تو اس کی تصدیق تو ہمارے ادارے ہی کریں گے کہ کیا اس میں صداقت ہے, کیونکہ ہم نون لیگ کی بات سنیں یا پی ٹی آئی کی. اب ہمارے جو اداروں کا رول ہے تو اس کے اندر تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو سازش نہیں ہے. تو اب تک یہ ویسے تاریخ وقت بتائے گا, کیونکہ کچھ چیزیں آپ دیکھیں آج جو ایونٹس ہو رہے ہیں وہ ریکارڈڈ ہو جائیں گے, تاریخ بتائے گا. لیکن آج کل صورتحال میں تو یہی ٹسل چل رہی ہے کہ فورن ڈومینیشن نہیں ہونی چاہیے, ہمیں امریکہ کی غلامی پسند نہیں. تو شہباز شریف کہتے ہیں کہ کیا ہم بیگرز ہیں, تو بیگرز کین ناٹ بی چوزرز. تو اس طرح کی پولیٹکس میں سینیریو. لیکن میں دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا, میں اپنے آپ کو نیشنلسٹ کہتا ہوں. بیٹے آپ کے بھی کوئی انٹرسٹ ہے پالیٹکس میں؟ وہ لگتا ہے کہ یہ کون سا لیڈر ہے وہ اچھا ہوگا؟ ویسے ایک عام ویو ہوتا ہے نا بندے کا, عام جب دیکھتے ہیں کہ کون اچھا لیڈر ہے, کوئی عمران خان, نواز شریف, شہباز شریف, مولانا فضل الرحمان, کس سے کوئی امید کوئی لگتی ہے آپ کو, یا کوئی لگتا ہے کہ یہ کوئی بھلا کام کر جائے گا کوئی؟ نہیں, ایسا تو ابھی تک کوئی لیڈر نہیں ہے, پر بھٹو تھا, لیکن اب بھٹو جیسا تو کوئی نہیں ہے. اور باقی پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھ لیجیے, آج کی نسل بھٹو کو یاد رکھا ہو. وہ دیکھتے ہیں نا یو این او کے اندر اس کی اسپیچز وغیرہ, یہ وہ, تو اس کے اندر چونکہ اس کے آپ کو تو مریم پسند ہوگی میرا خیال. بالکل نہیں ہے, نہیں مجھے مریم پسند ہوں گی ان کو تو. نہیں, مریم پسند ہونی چاہیے, مطلب مریم کو نہیں پسند تو ہے. تو کس سے کوئی امید ہے؟ کوئی یہ بلاول بھٹو ہیں, زرداری صاحب ہیں؟ نہیں, ابھی تک ایسا کوئی بھی نہیں, ابھی امید نہیں ہے اس کا. یہ بڑی ویسے خوفناک بات نہیں نوجوانوں میں مایوسی کی کیفیت؟ سر جی مایوسی کی ہے نا. آپ دیکھیں نا میڈیا آپ کا جب ٹی وی دکھا رہے ہوتے ہیں, پچھلے کل وہ دکھا رہے تھے اس کے نا جیو کے اوپر نا حمزہ شہباز صاحب آئے ہوئے تھے, اور ان کے جو بیانات ہیں علیم خان کے بارے میں, تو وہ جہانگیر پھر وہ ٹی وی کے اوپر رپیٹ کر رہے تھے. اس طرح عمران خان کے جو بیانات ہیں ان کے بارے میں پھر وہی انہوں نے لوگ لیے اپنے پارٹی کے اندر. اسی طرح مولانا فضل الرحمان کے دیکھ لیں, تو ہم سیاستدانوں کے کسی ٹائم پہ کچھ بیان دے رہے ہوتے ہیں. اب میڈیا پہلے تھا میڈیا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا تھا, تو پرنٹ میڈیا کے اندر وہ بیان دے کے بعد لوگوں کی اتنی میموری نہیں ہوتی تھی, پھر وہ کچھ سرچ کر کے وہ نکال کے لا کے دکھا نہیں سکتا تھا. اب سوشل میڈیا ہے, تو نئی نسل کو جو سیاستدان اچھے نہیں لگتے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سیاستدانوں کا آگے ڈبل سٹینڈرڈ سامنے ہے نئی جنریشن کے سامنے. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ ان کو اچھے نہیں لگتے. اچھا, پاکستان میں جو عید کے حوالے سے ہم پھر آ جائیں, چلے سیاست کو چھوڑیں. وہ سلطان صاحب ایسے سوچ رہے ہیں کہ مجھ سے نہیں پوچھا, وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ بلاول ان کا پسندیدہ لیڈر ہے, ایسے ہی ہے؟ نہیں, یہ بھی جو ہے نا اتنا پالیٹکس کے اندر یہ انوالو نہیں ہے. ویسے کون اچھا لگتا ہے؟ پہلے تو میں ذوالفقار علی بھٹو کی بات کروں گا, جیسے کہ عمران خان اچھا نہیں, ایک لیڈر تھا, ایک مطلب سوچ تھی, مطلب کہ اس نے لوگوں کو سوچ دی تھی. جیسے اس نے کوئی پاکستانی سوسائٹی دیکھیں اس کے اندر نا, دیکھیں بھٹو صاحب کے اندر تک نا ان کے سیاستدان کے اوپر کرپشن کے نہیں تھے. بالکل کرپشن کا دور شروع ہے ضیاء الحق کے بعد. ایسی ہے جو اتنے پالیٹیشین آئے نا, پھر آگے انہوں نے اس کو, مطلب میں کسی کو اس وقت ہٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن اسی ٹینیور میں یہ سارا کام سارا آگے جو پنیری لگی ہے, اس سے پہلے مالی کرپشن اس طرح کی نہیں تھی. مطلب یہ چیزیں اب تھوڑی سی نا بزنس کے اندر, بزنس مین آئے ہیں پالیٹکس کے اندر. آپ نے تو ابھی ووٹ تو نہیں کیا ہوگا کسی نے؟ ووٹ تو کیا تھا اس نے 2018 میں, میں نے پی ٹی آئی کو دیا, ایک سوچ کے ساتھ, ایک نظریے کے ساتھ, جیسے عمران خان نے وعدے کیے تھے الیکشن سے پہلے تو کہ ملک کے اندر تبدیلی آئے گی. لیکن میں کسی جماعت کا, مطلب کہ سیاسی جماعت کا مطلب کہ سپورٹر نہیں ہوں کہ, لیکن عمران خان کی جو اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنل دنیا میں, جیسے انہوں نے مسئلے ہمارے ملک کے, جیسے اسلامو فوبیا کا مسئلہ ہے, کشمیر کا مسئلہ ہے, جیسے انہوں نے اٹھائے ہیں. لیکن اگر دوسری جانب دیکھیں اس کے برعکس, پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں, جیسے کہ مہنگائی کی مطلب کہ اضافہ ہوا ہے جیسے ہے. لیکن جیسے میں نے بھٹو کی بات کی, بھٹو اپنے قوم کے ساتھ وفادار تھا. اچھا, اگر خدا نخواستہ آپ کو ووٹ دینا پڑے تو کس کو ووٹ خدا نخواستہ
یہ تو وقت پہ دیکھے گا. یہ تو وقت ڈیسائیڈ کرے گا. ابھی تو ابھی تو ایک ابھی اس سال نے ہے. ذہن نہیں بنایا. ابھی تو ایک سال ہے. ابھی شاید تبدیلی ایک دن میں بھی سوچ بدل جاتی ہے. ابھی تو پھر بھی سال ہے. سوچ نہیں بدلتی, پاکستان کی پالیٹکس بدل جاتی ہے. یہاں کے حالات ہی ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہی حالات جیسے حالات ہوں گے الیکشن سے پہلے, اس سے پہلے سوچیں گے کہ ہم نے کس پارٹی کا مطلب کہ کس پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے. جو سب آخری لمحات ہیں پروگرام کے, وہ اچھی روایات جو ہمارے سماج میں تھی, یہاں پہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا, یہ مذہبی طور پہ آپ دیکھیں تو صدقہ فطر جو ہے وہ اسی حوالے سے عید پہ ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو بھی خوشیوں میں شریک کر لیں جو محروم طبقات ہیں سوسائٹی کے. اور ہمارے یہ 10-20 سال 30 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ ایک باقاعدہ اہتمام ہوتا تھا کہ خاموشی کے ساتھ ان لوگوں کی مدد کر دی جاتی تھی جو محروم یا کم وسیلہ لوگ ہوتے ہیں. تو یہ روایات آج کے دور میں کیسے یہ ریوائیو کیسے کی جا سکتی ہیں, کیسے زندہ کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں, یہ ہماری جو روایت ختم ہوتی جا رہی نا, اس کی وجہ صرف 2-3 چیزیں ہیں. میں آپ سے گوش گزار کر دیتا ہوں. اور پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ہے, میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ اپنی کسٹمز جو آپ کی ہیں, یہ ان کو نہیں بولنا چاہیے. یہ میں آئی بین 45 کنٹری ان دا ورلڈ, 45 ملک میں گھوم چکا ہوں. اچھا, اپنی کمیونٹی کے اندر میں سکھوں سے متاثر یہ ہوں کہ سکھ جہاں ہوگا نا وہ اپنی یا تو زبان پنجابی بولے گا یا انگلش زبان بولے گا, مطلب اپنے کلچر پہ باقاعدہ وہ فخر اپنے کریں. کلچر کو فخر کرتے ہیں. مطلب میں پنجابی ہوں فار ایگزامپل, تو واٹ ایور, اگر میں اپنے بچوں کے ساتھ پنجابی میں بات کر بھی لوں, یہ میری قومی زبان ہے. ہم نے کیا کیا کہ جو اپنی جو مدر لینگویج ہے نا, اس کو ہم نے جو بندہ بولتا ہے نا, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا بالکل سوسائٹی میں بیٹھنے کے قابل نہیں. ایک کمپلیکس کریٹ کر دیا, ایسا ماحول کریٹ کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس حوالے سے جو ہے نا اپنے اندر کمپلیکس ختم کرنا چاہیے. 2 چیزیں ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے. ہم مسلمان ہیں, پہلے مسلمان ہیں, اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں, اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ویسٹرن کلچر کو ہم بڑا ماڈرنائز مان کے بتائیں کہ ہم تو بڑے لبرل ہیں جی, یہ ہیں. دیکھیں وہ ان کے اپنے بلیفز ہیں, وہ کرسمس مناتے ہیں, ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا. ان کی ننس جو ہیں وہ اپنا پہنتی ہیں, برقع پہنتی ہیں, ہم نے تو کبھی نہیں کیا. بلکہ وہ لوگ کرتے ہیں اسلاموفوبیا, جیسے میرا بیٹا کر رہا تھا نا. تو اپنے روٹس کو ختم نہ کریں, اپنے کسٹمز کو ختم نہ کریں. مسلمان ہیں, ہمارا ایک کلچر ہے, ہماری ایک تہذیب ہے, ہمارا ایک دین ہے جو ہماری راہ متعین کرتا ہے, اور وہ راہ جو ہے فلاح کی طرف جاتی ہے. تو اس عید کے مبارک موقع کے اوپر میں یہ سب دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں, یہ میں دوسری دفعہ ایکچولی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اپنے غریب دوستوں کو, اپنے محلے والوں کے اندر ایسے لوگوں کو تلاش کریں. اکیلے خدا را عید نہ منائیں, ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کو تلاش کریں. ہو سکتا ہے کوئی یتیم آپ کا بچہ, کوئی بیوہ آپ کی منتظر بیٹھی ہو, تو ان کو تلاش کریں اور ان کی مدد کریں. بہت شکریہ چوہدری صاحب, اور آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کی مہربانی ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک. عید کی خوشیاں انجوائے کریں آپ, اور آپ اس پیغام پر عمل کریں جو چودھری صاحب نے دیا کہ اپنی خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو کم وسیلہ ہیں ہمارے سماج کے اندر. اسی اچھی امید کے ساتھ ایک بار پھر عید مبارک کہتے ہوئے مجھے دیجیے اجازت. اب ہم بھی سیویاں کھانے لگے ہیں اور آپ بھی سیویاں کھائیں.